إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات آمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. رواہ مسلم. محترم حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمایا، اور اس مہینے کے آخری ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. کتنے ایسے نوجوان، کتنے ایسے بزرگ ہیں جنہیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب نہ ہوا، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا مگر وہ ابھی ہم اور آپ کے ساتھ میں نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو اپنے پاس میں بلا لیا. تو یہ اللہ عز و جل کا بڑا کرم اور اس کا احسان کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا اور اس میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق بخشی. آج رمضان المبارک کی 23ویں رات ہے. آخری عشرہ رمضان المبارک کا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کی 5 طاق راتوں میں کوئی ایک ایسی رات ہے جس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور جو شخص اس رات کو پا لیا، جو شخص اس رات کی اہمیت کو سمجھ کر کے اس میں عبادت کر لے گیا، یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کامیاب ہو گیا. یہ اللہ عز و جل کا امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو یہ رات عنایت فرمائی ہے. انہی راتوں میں سے آج یہ دوسری طاق رات ہے. اس طاق رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے. فرمایا کہ جب بھی تم ان راتوں میں عبادت کرو، ان راتوں کو پالو، تو اس دعا کو پڑھو: اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معافی کو پسند فرماتا ہے. فإنک تحب اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اور آپ اس رات کو پالیں، یعنی یہ جو 5 طاق راتیں ہیں، ان راتوں میں اس دعا کو ہم کثرت سے پڑھیں. اس دعا کے اندر ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے سوال ہے، ہمارے مغفرت کے لیے سوال ہے. گویا کہ ہم اللہ عز و جل سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. حضرات، جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے.
برکتوں کا مہینہ ہے. اسی وجہ سے میں نے آج کی اس گفتگو کے لیے اللہ کی رحمت کا موضوع انتخاب کیا ہے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے، کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحیم ہے، کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کو نچھاور کرتا ہے. ابتدا میں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ عز و جل فرماتا ہے، ایسے بندوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ پر گناہ کر لیا ہے، غلطی پر غلطی کر ڈالی ہے، ظلم بہت زیادہ کر لیا ہے، ایسے بندوں کو اللہ عز و جل کیا کہہ رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ عز و جل تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، اس وجہ سے کہ وہ غفور ہے، رحیم ہے، بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. تو اللہ عز و جل کی صفت ہی ہے غفار کی، اللہ عز و جل کی صفت ہی ہے رحمان کی، رحیم کی. تو اللہ عز و جل یہ دعوت دے رہا ہے اپنے بندوں کو، ایسے بندوں کو خاص طور سے جو بندے خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں لت پت ہیں، ایسے بندوں کو اللہ عز و جل دعوت دے رہا ہے کہ اے میرے بندو، کبھی بھی تمہارے دلوں میں یہ گمان نہیں آنا چاہیے کہ ہم نے تو زندگی بھر گناہ کر ڈالا ہے، زندگی بھر معصیتیں کر ڈالی ہیں، ہمیشہ تیری نافرمانی ہی کی ہے، اب عمر کا آخری مرحلہ ہے، جوانی بھی ختم ہو چکی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، اب توبہ کرنے سے کیا فائدہ ہے، اب تو تیرے سامنے اپنے گناہوں کو رکھنے سے کیا فائدہ ہے. اللہ عز و جل کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے دل و دماغ میں یہ غلطی ہے، اگر تمہارے دل و دماغ میں یہ گمان ہے، تو یاد رکھو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی ذات بڑی نرالی ہے، اللہ کی ذات بہت اعلیٰ ہے، اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، چاہے جتنے تمہارے گناہ ہوں، گناہ پر گناہ کر ڈالے ہو، زندگی میں کبھی نیکیاں کی ہی نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ خالص توبہ کے ساتھ میں اللہ کے دربار میں آ جاؤ، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے گنہگار بندوں کو دعوت دے رہا ہے، دعوت اس طور پر دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اے میرے بندو، تمہارے دلوں کے اندر دو طرح کے صفات مطلوب ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور ایک اس کا عقاب، اس کی سزا، اس کا ڈر. یہ دونوں صفت تمہارے دلوں کے اندر پائی جانی چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک بندہ اس کے دل کے اندر صرف یہی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا کریم ہے، رحمان ہے، وہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. ہرگز نہیں، بلکہ یہ جہاں یہ صفت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کے اندر یہ صفت بھی ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کہ وہ جہاں رحیم ہے، رحمان ہے، غفار ہے، غفور ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب دینے والا بھی ہے، سزا دینے والا بھی ہے، جہنم میں ڈالنے والا بھی ہے، گرفت کرنے والا بھی ہے، پکڑنے والا بھی ہے. یہ صفت بھی ہمارے دلوں کے اندر پائی جانی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے. اگر ان دونوں صفات میں توازن پایا گیا تو ایک مومن کی زندگی میں توازن پایا جائے گا. اگر ان دو صفات میں گڑبڑی پائی گئی، ان دو صفات میں توازن نہیں پایا گیا، تو یقین مانیے اس کی زندگی میں بگاڑ شروع ہو جائے گا. اگر ایک شخص ہے اس کے دل کے اندر صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا معاف فرمانے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، تو ایسا شخص مزید گناہ پر گناہ کرتا جائے گا، غلطی پر غلطی کرتا جائے گا. کیوں؟ اس کے دل و دماغ میں یہ چیز آ گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ اے مومنو، تمہارے دلوں میں، تمہارے ذہنوں میں یہ دونوں صفت پائی جانی چاہیے کہ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ غفور بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب دینے والا بھی ہے.
اور یہ کائنات جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس کائنات کے اندر ان گنت مخلوقات کو پیدا کیا ہے، یہ کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صفت رحمت پر قائم کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما خلق اللہ الخلق كتب فی کتاب فهو عنده فوق العرش، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، مخلوقات کو پیدا کیا، تو اپنے عرش کے پاس ایک تحریر لکھ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فهو عنده فوق العرش، وہ عرش کے اوپر وہ تحریر موجود ہے۔ وہ کیا لکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے پر سبقت کر گئی ہے، میری رحمت میرے غصے پر آگے بڑھ گئی ہے، یعنی کہ اللہ کا غصہ کم ہو گیا ہے، رحمت زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو یہ کائنات کب کے فنا ہو چکی ہوتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو، اس کائنات کو اپنی رحمت پر قائم نہ کرتا تو یہ کائنات کب کے فنا ہو چکی ہوتی۔ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے، لیکن اس کی عبادت سے اکثر بندے غافل ہیں۔ پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے، لیکن اکثر بندے غافل ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، برائیوں میں مبتلا ہیں، گناہ میں مبتلا ہیں۔ تو جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اگر ہم اسی سے بغاوت کریں گے، اسی کی نافرمانی کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ لیکن اس کے اکثر بندے غافل ہیں اس کی عبادت سے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو صفت رحمت پر قائم کر رکھا ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں ہمیشہ سے اب تک موحدوں کے مقابلے میں مشرکین کی تعداد زیادہ رہی ہے، نافرمانوں کے فرما بردار بندوں کے مقابلے میں نافرمانوں کی تعداد زیادہ رہی ہے، مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی تعداد زیادہ رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ دنیا چل رہی ہے۔ اللہ نے پیدا کیا تھا اپنی بندگی کے لیے، لیکن اس کائنات میں، اس زمین پر اس کے نافرمان بندے زیادہ ہیں، مشرکین بندے زیادہ ہیں، کافرین بندے زیادہ ہیں، مومن تھوڑے ہیں، موحد تھوڑے ہیں، مسلمان بہت کم ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ دنیا چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے، اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی اگر آپ اس زمین میں ان لوگوں کے پیچھے چلنے لگ جائیں گے، ان لوگوں کی اتباع کرنے لگ جائیں گے جو زیادہ ہیں اس زمین پر، تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کائنات کے اندر نافرمانوں کی تعداد زیادہ ہے، مشرکین کی تعداد زیادہ ہے، خیانت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، گنہگاروں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے رہا ہے، اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپے ہوئے ہے۔ ہم کو سزا، ہم گناہ کرتے ہیں لیکن ہمیں سزا نہیں ملتی ہے۔ کیوں؟ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت پر قائم کر رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ہر گناہ پر فوراً سزا دے دیتا تو کب کی یہ کائنات فنا ہو چکی ہوتی، کب کی یہ کائنات، کب کی یہ دنیا ختم ہو چکی ہوتی۔ اس وجہ سے کہ بندوں کے گناہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ۔ انسان دن اور رات گناہ کرتا رہتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پیروں سے بہت سارے گناہ ایسے کرتا رہتا ہے انسان، اسے تصور بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے، اسے یقین بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ بہت سارے گناہ ایسے انجام دیتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی سزا نہیں مل رہی ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے کہ ہم گناہ تو کرتے ہیں لیکن فوراً سزا نہیں دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اور اسلام کے اندر اس رحمت کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ قرآن کا قاری، ایک قرآن پڑھنے والا جب قرآن کریم کو کھولتا ہے
تو پہلے پارے میں پہلی آیت جو قرآن کا قاری پڑھتا ہے کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے. جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو ہدایت کے لیے، ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا، اس کتاب کو، قرآن مجید کو جب ہم اور آپ کھولتے ہیں تو پہلی آیت جو ہمیں اور آپ کو ملتی ہے اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہا ہے، وہ اپنا تعارف کس صفت سے کرا رہا ہے؟ الرحمن الرحیم، بڑا رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے. اللہ عز و جل کی بہت سارے صفات ہیں، غفار ہے، ستار ہے، علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، بہت ساری صفات ہیں. کسی بھی صفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف کرا سکتا تھا کہ اللہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، لیکن اللہ نے اس قرآن کریم کے اندر جو اپنا تعارف کرایا، اپنی پہچان کرایا، تو کس صفت سے کرایا؟ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ عز و جل کو یہ صفت رحمت بہت پسند ہے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کے اندر اپنا تعارف جو کرایا اسی صفت رحمت سے کرایا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل کو اسے وہ بندے بہت پسند ہیں جو رحم کرتے ہیں، اور اسے وہ بندے بالکل بھی پسند نہیں جن کے دلوں کے اندر رحم و کرم کا جذبہ نہیں. حدیث میں ہے لا تنزع الرحمت الا من شقی، بدبخت ہے وہ انسان، محروم ہے وہ انسان جس کے دل کے اندر رحمت کا جذبہ نہ ہو، رحم و کرم کی صفت نہ ہو. ایسا شخص بد نصیب ہے، محروم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا تو اسی صفت رحمت سے کرایا. اس کے بعد میں اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا تو بھی اسی صفت رحمت سے کرایا. فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ نے اپنا تعارف کرایا تو رحمت سے کرایا، اپنے نبی کا تعارف کرایا اسی صفت رحمت سے کرایا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا تعارف اپنی قوم میں کرایا تب بھی اسی صفت رحمت سے کرایا. فرمایا یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدات، اے لوگو مجھے تم لوگوں کی طرف سراپا مجسم، سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے. میں گویا کہ تمہارے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. یہ نبی اپنی قوم میں اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی ہے قرآن مجید، اس کتاب کا تعارف کرایا گیا. اس کتاب کے بارے میں بھی کہا گیا انہ ھدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ کتاب رحمت کی کتاب، یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. اللہ اکبر. پتہ یہ چلا کہ اللہ عز و جل نے اپنا تعارف کرایا تو صفت رحمت سے کرایا، نبی کا تعارف کرایا تو صفت رحمت سے کرایا، نبی نے اپنا تعارف کرایا تو صفت رحمت سے کرایا، نبی کو جو کتاب دی گئی اس کتاب کا تعارف کرایا گیا تو اسی صفت رحمت سے کرایا گیا. تو پتہ چلا کہ اسلام کے اندر اس رحمت کی بڑی عظمت ہے، اس رحمت کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. آئیے ایک اور حدیث کے ذریعہ سے ہم جانتے ہیں کہ رحمت کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کس طرح سے اللہ عز و جل اپنے بندوں پر رحیم ہے، کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت کے جو مظاہر ہیں کس طرح سے اپنے بندوں پر نچھاور کرتا ہے. ایک حدیث کے ذریعے سے واضح کرتے ہیں. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله فقال لله ارحم بعباده من هذه بولدها متفق علیہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے بعد، جنگ ختم ہو گئی مسلمانوں کی، جنگ کے بعد کچھ قیدی لائے گئے جو قید ہو گئے تھے، ان قیدیوں کو لایا گیا۔ ان قیدیوں میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، تمام طرح کے لوگ تھے۔ ان قیدیوں کو لایا گیا تو ان قیدیوں میں ایک عورت تھی، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ السَّبْيِ تَسْعَىٰ، ان قیدیوں میں ایک عورت تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، شیرخوار بچہ تھا۔ اس کا وہ بچہ ان قیدیوں کے بھیڑ بھاڑ میں، ان قیدیوں کے رش میں وہ بچہ غائب ہو گیا۔ اب وہ ماں جو اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے، وہ ماں جو اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اس کا وہ بچہ ان قیدیوں کے بھیڑ بھاڑ میں غائب ہو گیا، تو وہ ماں اپنے بچے کو تلاش کرنے کے لیے دوڑ رہی ہے، ہر طرف تلاش کر رہی ہے کہاں ہے میرا بچہ، اور کوئی بھی چھوٹا سا بچہ اسے ملتا تو اس کو اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لیتی۔ آخر کار بہت تلاش کرنے کے بعد، دوڑ بھاگ کرنے کے بعد اس کو اس کا اپنا بچہ مل جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام مناظر دیکھ رہے ہیں۔ جب اس کا وہ اپنا بچہ ملتا ہے تو وہ عورت اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے، فَأَلْزَقَتْهُ بِبَطْنِهَا فَأَرْضَعَتْهُ، اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور اسے دودھ پلانے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، صحابیوں أَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَرَّةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ، ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ عورت جو اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی اور اس کا وہ بچہ مل گیا تو اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں ڈالنا پسند کرے گی؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، جو عورت اپنے بچے کو اتنی شدت سے تلاش کر رہی تھی، دوڑ بھاگ کر رہی تھی، جب اس کا وہ بچہ اسے ملا تو اس نے سینے سے چمٹا لیا اور فوراً دودھ پلانے لگی، اس کی محبت میں دوڑ بھاگ کر رہی تھی، وہ ماں کیسے اپنے بچے کو جہنم میں وہ ماں کیسے اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ نہیں ڈال سکتی اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا۔ صحابیوں، جب یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کر سکتی ہے تو اللہ عز و جل جو ایک ماں سے کہیں زیادہ رحیم ہے، جو ایک ماں سے کہیں زیادہ مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو آگ میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ جب ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی ہے اپنی محبت کی وجہ سے، تو اللہ عز و جل جو اپنے بندوں پر کہیں زیادہ مہربان ہے، کہیں زیادہ مشفق ہے، وہ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ عز و جل کی رحمت۔ ہم اور آپ اس کی رحمت کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی کتنی رحمت ہے۔ ایک اور حدیث کے ذریعے سے اللہ عز و جل کی رحمت کو واضح کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ تعالی مئۃ رحمۃ انزل منها رحمة واحدة بین الجن والانس والبہائم والہوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله تعالى 99 يوم القيامة متفق علیہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اپنی رحمت کو
100 حصوں میں تقسیم کیا. اللہ عز و جل کی جتنی رحمت ہے اس رحمت کو اللہ تبارک و تعالی نے 100 حصوں میں تقسیم کیا. ان للہ تعالی 100 رحمت انزل منها رحمت واحدۃ. 100 حصوں کو تقسیم کیا, 100 حصوں میں تقسیم کیا. 100 حصوں میں سے 99 حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لیا رحمت کا, اور ایک حصہ اس دنیا میں بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے. اس ایک حصے کا نتیجہ یہ ہے, اس ایک حصہ رحمت کا عالم یہ ہے, فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا. اس ایک حصہ رحمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اس ایک حصہ رحمت کو انسانوں کے درمیان تقسیم کر دیا, جناتوں کے درمیان تقسیم کر دیا, پرندوں کے درمیان تقسیم کر دیا, چرندوں کے درمیان تقسیم کر دیا, جانوروں کے درمیان تقسیم کر دیا. یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں, ایک پرندہ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے, ایک چڑیا اپنے بچے سے محبت کرتی ہے, ایک جانور اپنے بچے سے جو محبت کرتا ہے, ایک شخص جو کسی پر رحم کرتا ہے. یہ سارے جو محبت کے مناظر اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں, یہ اللہ عز و جل کی ایک رحمت کا نتیجہ ہے, ایک حصہ رحمت کا نتیجہ ہے. یعنی کہ اس کائنات کے اندر ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے, باپ اپنے بیٹے پر رحم کرتا ہے, ایک بڑا شخص چھوٹے پر رحم کرتا ہے, ایک جانور تو اپنے دوسرے جانور پر رحم کرتا ہے. جو رحمت کی یہ سارے مناظر ہم اور آپ اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں, تو اللہ عز و جل کے رحمت کا ایک حصے کا وہ نتیجہ ہے. اللہ اکبر. ایک حصہ رحمت کا عالم یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر, اس زمین پر رحمت کے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں, رحم و کرم کے جتنے معاملات ہوتے ہیں, یہ سارے کے سارے صرف اللہ عز و جل کے ایک حصہ رحمت کا نتیجہ ہے. اللہ اکبر. اور 99 حصہ, یہ تو ایک حصہ رحمت کا نتیجہ ہے, اور 99 حصہ رحمت کا اس کا کیا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَأَخَّرَ اللَّهُ تَعَالَى 99 إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ عز و جل نے 99 حصہ رحمت کا آخرت کے لیے مؤخر کر رکھا ہے, آخرت کے لیے سیو کر رکھا ہے. یعنی کہ ایک حصہ اس دنیا کے اندر بھیج دیا, 99 حصہ اپنے لیے قیامت کے دن کے لیے رکھ لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا معاملہ کرے گا, اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا, لوگوں کو حساب و کتاب دیا جائے گا, نامہ اعمال دیا جائے گا, لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا, میزان قائم کیا جائے گا, اللہ عز و جل فیصلہ کرے گا کل میدان محشر میں, تو اسی 99 حصے کو لے کر کے اللہ عز و جل ہمارا اور آپ کا حساب کرے گا. اسی 99 حصہ رحمت کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے درمیان معاملہ کرے گا, جنت و جہنم کا فیصلہ کرے گا. اب ذرا سوچئے کہ ایک حصہ رحمت کا نتیجہ کیا تھا, تو 99 حصہ جب اللہ تبارک و تعالی اس کو لے کر کے جب بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا, کیا عالم ہوگا. ابلیس, حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس ابلیس کہے گا, ابلیس دیکھے گا کہ اللہ عز و جل کتنے گنہگار بندوں کو معاف کر رہا ہے. ارے وہ بندے جن کو میں نے بہت مشکل سے دنیا کے اندر غلط راہ پر لگایا تھا, ان کو بھٹکا دیا تھا سیدھے راستے سے, ان بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے رہا ہے, بخش دے رہا ہے. ابلیس یہ دیکھے گا مناظر, کیا کہے گا, اس کے دل کے اندر خیال آئے گا کہ اللہ ایسے ایسے بندوں کو معاف کر رہا ہے جو ہمیشہ گناہوں میں ملوث تھے, ہمیشہ خطائیں کیا کرتے تھے, ہمیشہ گناہ پر گناہ کرتے تھے, ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر رہا ہے. شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہمیں بھی معاف کر دے. کون کہے گا؟ ابلیس کہے گا, ابلیس, کہ شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہمیں بھی معاف کر دے. اس وجہ سے کہ وہ منظر دیکھ رہا ہوگا کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمتوں کو نچھاور کر رہا ہے, کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمتوں کو, اپنے بندوں میں رحمتوں کو بانٹ رہا ہے. ابلیس کو بھی یہ یقین ہو جائے گا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہمیں بھی معاف کر دے. یہ اور بات ہے کہ ابلیس کی بخشش نہیں ہوگی.
ابلیس کو بخشش نہیں ہے، ابلیس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، غلطی پر غلطی کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا ہے، جبکہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو بھیجا ہی اسی لیے تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے پیدا کیا ہے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے، لیکن رمضان کا مہینہ ختم ہوا، وہ بندے جو مسجدوں میں حاضر ہو رہے ہیں وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں، وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل اپنے بندوں پر اتنا رحیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو بھی روزی دے رہا ہے جو بندے گناہ کرتے ہیں، اور ان بندوں کو بھی روزی دے رہا ہے جو نیکیاں کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو گناہ کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور جو فرما برداری کر رہے ہیں ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا ہی رہا ہے، پلا ہی رہا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ اس دنیا کے اندر آپ ایک چیز سے اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کسی شخص کے ساتھ میں ظلم کر دیتے ہیں، کسی کو مار دیتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، تو وہ شخص اپنی طاقت کے بقدر آپ سے بدلہ لینے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے تو سامنے والا جس پر آپ نے ظلم کیا ہے ہمیشہ وہ یہ تمنا کرے گا کس طرح سے میں اس سے بدلہ اتار لوں، کس طرح سے میں اس کو کس طرح سے اس سے میں انتقام لے لوں، کس طرح سے اپنا بدلہ لے لوں۔ لیکن اللہ عز و جل ہے، اللہ عز و جل ہے، وہ ہمیشہ اپنے بندوں پر رحیم ہے، رحم کرتا ہے، رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث کے ذریعہ سے اللہ عز و جل کی رحمت کو نمایاں کرتے ہیں۔ حدیث اس طرح سے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل یمشی وهو بطریق اشتد علیہ العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغني هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني فنزل فيها فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي به فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد ركبة أجر متفق علیہ۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص صحرا میں جا رہا تھا، صحرا میں جا رہا تھا، بینما رجل یمشی وهو بطریق، صحرا میں جا رہا تھا جہاں نہ کوئی آبادی تھی نہ کچھ اور تھا، صحرا تھا، بے آب و گیا زمین تھی، نہ کوئی آبادی تھی نہ کوئی انسان تھا۔ جب وہ انسان اس صحرائی راستے سے گزر رہا تھا، ریگستانی راستے سے گزر رہا تھا، تو گزرتے ہوئے اسے بڑی شدید پیاس لگی، بہت ہی شدت کی پیاس اسے لگی، پانی کی طلب ہوئی اسے، لیکن اس صحرا میں کہاں پانی اسے ملنے والا تھا۔ اس نے بہت تلاشنے کے بعد، بہت ڈھونڈنے کے بعد اسے ایک کنواں ملا، فوجد بئرا، اسے ایک کنواں ملا، فنزل فیہا، اس کنویں کے اندر وہ شخص اتر گیا۔ کیوں اتر گیا؟ اس وجہ سے کہ اس کے پاس نہ رسی تھی نہ ڈول تھا، تو پانی پینے کے لیے اسے کنویں میں اترنا ہی تھا۔ تو کنویں میں اترا، فنزل فیہا فشرب، پیاس بڑی زور کی لگی تھی اسے۔ جب وہ کنویں میں اترا، کنویں میں اترنے کے بعد وہ باہر نکلا، فخرج، باہر نکلا، کیا دیکھتا ہے؟ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثْ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطْشِ، جب وہ شخص کنویں سے باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک پیاسا کتا پیاس کی شدت سے
गीली मिट्टी को चाट रहा है अपनी जबान से। प्यास लगी हुई उस कुत्ते को, लेकिन उसे पानी मैसर नहीं है उस अल्लाह की मखलूक को, तो वो प्यासा कुत्ता गीली मिट्टी को अपनी जबान से चाट रहा है। तो वो शख्स क्या कहता है, लक़द बलगनी हादल कल्ब मिनल अतश मिथलुल्लज़ी बलगनी। इस कुत्ते को भी प्यास वैसे ही लगी है जिस तरह से प्यास मुझे लगी थी। उसे रहम आ गया, उसे तरस आ गया उस कुत्ते पर। उसने क्या किया, फनज़ल फ़ीहा, उस कुएं में उतर गया वो शख्स। उसने अपने लिए तो पानी जाकर के कुएं में पी लिया अंदर जाकर के, लेकिन अब कुत्ते को पिलाने के लिए क्या करे। तो उसने क्या किया, उसके पास डोल नहीं था, तो उसने क्या किया, उसके पास एक चर्मी मोजा था, चमड़े का सॉक्स था। तो उसने उस पानी को उस मोजे के अंदर भर लिया और अब चढ़ने के लिए, कुएं से बाहर आने के लिए दोनों हाथ का सहारा चाहिए कुएं से बाहर आने के लिए। तो उसने उस पानी से भरे हुए मोजे को अपने दांत से दबाया और दोनों हाथों का सहारा लेकर के कुएं से बाहर आ गया। कुएं से बाहर आया तो फसकल कल्बा, उस मोजे से उस पानी से भरे हुए मोजे से उस कुत्ते को पानी पिला दिया। फसकल कल्बा फशकर अल्लाहु लह, अल्लाह अज़्ज़ व जल को उस शख्स की ये अदा बहुत पसंद आ गई। उस शख्स का ये अमल अल्लाह अज़्ज़ व जल को भा गया, अल्लाह अज़्ज़ व जल को पसंद आ गया उसका ये अमल। फशकर अल्लाहु लह फगफर लह, अल्लाह अज़्ज़ व जल सिर्फ उसके इसी अमल से उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया और उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। अल्लाहु अकबर। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम कि अपने मानने वालों को सिर्फ ये तालीम देता है कि एक नजिस और नापाक जानवर कुत्ते को भी पानी पिलाने पर जन्नत की बशारत दे रहा है। ये है इस्लाम। हम इस इस्लाम के मानने वाले हैं, हम इस्लाम को मानते हैं। हम वो कलिमा पढ़ते हैं, हमने वो चीज़ सीखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही तालीम है कि अपने हमें गैरों पर भी रहम व करम का मामला करना चाहिए। अरे वो नजिस और नापाक जानवर, उसके साथ में मामला करने पर भी अल्लाह अज़्ज़ व जल बशारत सुना रहा है। किस चीज़ की? जन्नत की बशारत सुना रहा है। सहाबा कराम ने जब अल्लाह अज़्ज़ व जल से अल्लाह के नबी से ये बात सुनी, ये वाक़या सुना, तो क्या कहा? क़ालू या रसूल अल्लाह व इन्ना लना फ़िल बहाइम अजरा, इन जानवरों के साथ में ये मामला करने पर ये अजर है, ये सवाब है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी कुल्लि ज़ाति कबिदिन रकबतुन अजरुन। सहाबियों, हर जानदार के साथ मामला करने पर यही अज्र है। जिसके अंदर भी जान है, जिस मखलूक में भी जान है, अगर आप उसके साथ में अच्छाई का मामला करेंगे, रहम का मामला करेंगे, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ऐसे ही अज्र से नवाजेगा, ऐसे ही सवाब से नवाजेगा। ये है रहमत। अब हमें और आपको अगर ये रहमत चाहिए, अल्लाह अज़्ज़ व जल की इस रहमत के तलबगार हम और आप हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा इस रहमत के लिए? इस रहमत के लिए हमको और आपको रहीम बनना पड़ेगा। अगर हम अल्लाह अज़्ज़ व जल से इस रहमत के तलबगार हैं, तो हमें और आपको ये रहमत अपने दिलों के अंदर पैदा करना पड़ेगा। और एक और हदीस बताता हूँ इस रहमत के हवाले से। सही मुस्लिम की हदीस कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल कल मैदान महशर में अपने बंदों के साथ में मुआमला कर रहा होगा। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ऐलान करेगा, कहेगा, फरिश्तों गुनहगार बंदों के लिए सिफारिश करो, उन बंदों के लिए सिफारिश करो जो जहन्नम में जा चुके हैं। औलिया सिफारिश करो, सालिहीन सिफारिश करो, मलाइका सिफारिश करो, मोमिनीन सिफारिश करो इन बंदों के लिए। फरिश्ते सिफारिश करेंगे उनके लिए।
انبیاء سفارش کریں گے، اللہ کے نیک بندے سفارش کریں گے، ان تمام کی سفارش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بہت سارے بندوں کو آزاد کر دے گا، نکال دے گا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا انبیاء سفارش کر چکے، ملائکہ فرشتے سفارش کر چکے، نیک بندے سفارش کر چکے، اب کون باقی ہے؟ اللہ عز و جل کہے گا اب ارحم الراحمین کی ذات باقی ہے، وہ ذات باقی ہے جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل اپنا ہاتھ جہنم میں ڈالے گا، اللہ عز و جل اپنا ہاتھ جہنم میں ڈالے گا اور ایک مٹھی جہنمیوں کو نکال لے گا۔ ہم اور آپ اللہ عز و جل کی اس مٹھی کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل جب اپنے ہاتھ کو ڈالے گا جہنم کے اندر تو کتنے خطاکار، کتنے گنہگار، کتنے جہنمی وہ باہر آ جائیں گے جہنم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان جہنمیوں کو نکالے گا تو ان کی حالت یہ ہوگی قد عادوا ہمما، جہنم کی سزا بھگت کر کے، جہنم کی آگ کی سزا بھگت کر کے اس طرح سے ہو چکے ہوں گے جس طرح سے کوئلہ کالا بالکل ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ جہنمی بالکل کالے ہو چکے ہوں گے، قد عادوا ہمما، کالے ہو چکے ہوں گے بالکل وہ۔ پھر اللہ عز و جل ان لوگوں کو نہر حیات میں ڈالے گا، ایک نہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈالے گا، پھر ان کو ڈال کر کے نکال لے گا، جس سے ان کو نئی زندگی مل جائے گی، نئی حیات مل جائے گی، ان کو نئی زندگی مل جائے گی۔ پھر ان کو جنت کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وہ جنت کے اندر اتقاء الرحمن کے نام سے مشہور ہوں گے، یعنی کہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے ان کو آزاد کر دیا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اب اگر ہم اس رحمت کو چاہتے ہیں تو یہ رحمت ہمیں اور آپ کو ملے گی کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، الرحم شجنۃ من الرحمن فمن وصلها وصلہ اللہ ومن قطعها قطعہ اللہ، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ اس وجہ سے ارحموا من فی الارض، اس وجہ سے زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم فرماؤ، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ الرحم شجنۃ من الرحمن فمن وصلها وصلہ اللہ ومن قطعها قطعہ اللہ، جو اس رسی کو توڑے گا، جو اس رحم و کرم کو توڑے گا، جوڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جوڑے گا، جو اس کو توڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توڑے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو یہ پوری تعلیمات دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اسلام میں رحمت کا کیا مقام و مرتبہ ہے، رحمت ہمیں اور آپ کو کیسے ملے گی۔ اللہ عز و جل کا معاملہ یہ ہے، ہم اور آپ انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں۔ ہم اور آپ اگر ہم اپنے نامہ اعمال میں دیکھیں، اپنے ماضی میں نظر ڈالیں تو ہم اور آپ پائیں گے کہ ہم نے بہت ساری غلطیاں کر ڈالی ہیں، بہت سارے گناہ کر ڈالے ہیں۔ ہم اور آپ اگر ہم نے ظاہر میں گناہ کیا ہے، جو ہمارے جو گناہ لوگوں کو معلوم ہے، انسان ہم کو اور آپ کو اگر ہمارے اور آپ کے گناہ کسی کو معلوم ہے تو ہم کو اور آپ کو ہمارے گناہوں سے دیکھے گا کہ فلاں شخص اتنا بڑا گنہگار ہے، اس نے یہ غلطی کی ہے، اس نے یہ خطا کی ہے۔ انسان دوسرے انسان کو اس کی غلطیوں کے نظر سے دیکھے گا کہ اتنا بڑا گنہگار ہے، لیکن ہمارا رب ہے کہ ہم کو اور آپ کو وہ کہتا ہے اے میرے بندو چلے آؤ میرے دربار میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت
اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے خطا کار بندو، اے میرے گنہگار بندو، چلے آؤ میرے در پہ، چلے آؤ میرے دربار میں. میرے رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تم مانگو تو صحیح مجھ سے، اپنے آنکھوں سے آنسو کو جاری تو کرو مجھ سے ہی. ہم کو پاؤ گے بڑا مہربان، ہم کو پاؤ گے تواب، ہم کو پاؤ گے بڑا رحم کرنے والا، ہم کو پاؤ گے بڑا مہربان، ہم کو پاؤ گے توبہ قبول کرنے والا. شرط یہ ہے زندگی کی آخری سانس آنے سے پہلے آ جاؤ. شرط یہ ہے غرغرہ آنے سے پہلے آ جاؤ. اللہ کے دربار میں آ کر کے سچی توبہ کر لو. اس کا اعلان ہے تمام گناہوں کو مٹا دے گا، تمام خطاؤں کو مٹا دے گا. آج یہ جو رات ہے رمضان المبارک کی 30ویں رات ہے، بڑی بابرکت رات ہے. ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر بڑی ساری خطائیں کی ہیں، ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر بہت ساری غلطیاں کر ڈالی ہیں. یہ وہ رات ہے، رحمت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کی رات ہے. اس رات کے اندر اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو کو جاری کر کے اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کروا لیجئے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیجئے. پتہ نہیں اگلے سال رمضان ہم کو ملے نہ ملے، زندگی کب ہماری تمام ہو جائے، زندگی کب ہم بے وفائی کر جائے کسی کو نہیں معلوم. یہ رمضان ہم کو ملا ہے، اس کی قدر کر لیں. چند دن اور باقی ہے رمضان المبارک کے. ان ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے، ان ایام کی قدر کرتے ہوئے اللہ عز و جل سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، اپنے تمام گناہوں کی بخشش طلب کر لیجئے. اللہ عز و جل بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر. ہر لمحہ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر کریم، اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے. خود یہ اسی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ عز و جل اتنی زیادہ فرشتوں کو اس رات میں بھیج دیتا ہے کہ اس زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں باقی بچتا ہے جہاں پر اللہ کے فرشتے نہ ہوں. اللہ اکبر. یہ انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بابرکت رات کے لیے کیا ہوا ہے. لیکن بندے ہیں کہ ان راتوں میں لایانی کاموں میں گزار دیتے ہیں، باتوں میں گزار دیتے ہیں، موبائل چلانے میں گزار دیتے ہیں، اور دوسرے بہت سارے کاموں میں گزار دیتے ہیں. یہ رات سال میں یہ 5 طاق رات ملی ہوئی ہے، اس کی قدر کیجیے. بڑی اہم راتیں ہیں. جو قدر کر لے گیا اللہ عز و جل اس کی قدر کر لے گیا، اللہ عز و جل اس کی قدر کرے گا. لیکن جو اس کی قدر نہیں کرے گا تو یقین مانیے وہ محروم ہے. ان راتوں میں اللہ کی عبادت سے، اللہ کی بندگی سے، دعاؤں سے، نماز سے، صدقہ و خیرات سے، تلاوت قرآن سے، نفلی نمازوں سے، جو بھی عبادتیں ہو سکتی ہیں ان تمام عبادتوں سے اس راتوں کو مزین کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب بڑے خطا کار ہیں، اے اللہ ہم سب بڑے گنہگار ہیں. تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے، تیری ذات ارحم الراحمین کی ہے. اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں تیری رحمت کو. اے اللہ یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں اے اللہ ہم تمام کو اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے. اے اللہ ہم تمام خطا کار ہیں، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو لوگ مقروض ہیں اے اللہ ان کے قرضے کی سبیل عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو لوگ مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ تو ان کی مشکل کو دور فرما دے. اے اللہ ہم میں جو لوگ غربت کی زندگی جی رہے ہیں اے اللہ تو ان کو اپنے فضل و کرم سے مالداری عطا فرما دے. اے اللہ تو ان کو غنا عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو لوگ بے سہارا ہیں اے اللہ تو ان کا سہارا بن جا. اے اللہ ہم میں جو لوگ اس رمضان المبارک کی قدر نہیں کر پا رہے ہیں اے اللہ چند ایام اور باقی ہیں اے اللہ تو اس میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو اسلام پر ہو، ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.